السلام علیکم دوستو، جہانی علم کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت سے متعارف کروانے لگے ہیں جن کی وجہ سے سینکڑوں یا ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ بلا شبہ وہ اس صدی کی بااثر ترین، ذہین ترین اور منفرد ترین شخصیت ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کب اور کہاں پیدا ہوئے، ان کا اصل نام کیا ہے، اب تک کون کون سے ممالک نے انہیں اعلیٰ ایوارڈ سے نوازا ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک کی زندگی کا مشکل ترین مرحلہ کون سا تھا، وہ کون سا موقع تھا جب ایک ساتھ 34,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا اور دنیا حیران رہ گئی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو جلا وطن کرنے کے پیچھے کیا محرکات تھے اور ان کی جلا وطنی کس قدر کارآمد ثابت ہوئی، ہم تمام تر حقائق آپ تک پہنچائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ یہ بات ہے 18 اکتوبر 1965 کی۔ بھارتی ریاست مہاراشٹر کے شہر بمبئی میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام عبدالکریم ذاکر رکھا گیا، جنہیں آج دنیا ڈاکٹر ذاکر نائک کے نام سے جانتی ہے۔ ذاکر نائک پیشے کے لحاظ سے تو MBBS ڈاکٹر ہیں، لیکن انہوں نے دعوت دین اور مختلف مذاہب میں PhD کی ڈگری مصر کی یونیورسٹی سے حاصل کر رکھی ہے۔ انہوں نے 1991 میں بمبئی میں ہی اسلام ریسرچ فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد رکھی۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی زبان میں لکنت بھی ہے اور وہ اکثر دعائی موسمی رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کے گرہ کھول دے کہ لوگ میری بات کو سمجھ لیں، پڑھتے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی لکنت زدہ زبان میں ایسی تاثیر ڈالی کہ اس نے سارے عالم میں اسلام کی مٹھاس پھیلا دی۔ دنیا کے سارے براعظموں میں وہ نہ صرف جا چکے ہیں بلکہ اپنی کامیابی اور کامرانی کے جھنڈے بھی گاڑ چکے ہیں، اور یہ سلسلہ الحمدللہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ 20 سال کے عرصہ میں انہوں نے 20 ملکوں میں بے شمار عوامی اجتماعات سے خطاب کیا، کتنے ہی لوگوں کا بائبل، تورات اور ہندوؤں کی گیتا اور مہاتا بھارت سے تقابل کر کے دار اسلام میں داخل کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ انہیں دین کے اشاعت کے لیے عظیم اسلامی مبلغ اور محقق احمد دیدات سے متاثر ہوئے تھے، جن کے ساتھ ان کی پہلی ملاقات 1987 میں ہوئی۔ 2006 میں انہوں نے بتایا کہ دیدات نے انہیں دیدات پلس کا لقب دیا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی زندگی میں بے شمار اتار چڑھاؤ آئے۔ 1 اپریل 2000 کو امریکہ میں ان کا عیسائیوں کے نامی گرامی عالم ویلین کیمبل کے ساتھ کئی گھنٹے طویل مناظرہ ساری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا رہا تھا۔ اس مناظرے کا عنوان تھا قرآن اور بائبل سائنس کی روشنی میں۔ یہ مناظرہ ایک امریکی ٹی وی چینل پر براہ راست دکھایا گیا تھا، جس کے بعد کم از کم 34,000 لوگوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس مناظرے کے بعد ہر جگہ انہیں تقابل ادیان کا سب سے زیادہ ماہر سمجھا جانے لگا اور ہر جگہ انہیں دعوت دین کے لیے بلایا جانے لگا۔ یوں بھارت کے رہنے والے انتہا پسند ہندوؤں کو فکر لاحق ہوئی کہ ان کے لوگ بھی گاہے بگاہے اسلام کی طرف جا رہے تھے۔ یوں 21 جنوری 2006 کو بھارت میں ہندوؤں کے سب سے بڑے عالم روی شنکر کے ساتھ ان کا اسلام میں تصور اور خدا ہندو مذہب کے موضوع پر مناظرہ ہوا تو انہوں نے شنکر کو تھوڑی ہی دیر میں بے بس کر دیا۔ یہ مناظرہ دیکھ کر کتنے ہی ہندو مسلمان ہو گئے۔ اگلے سال یعنی 2007 میں انہوں نے ممبئی میں سالانہ 10 روزہ امن کانفرنس کا انعقاد شروع کیا، جس میں دنیا بھر سے مبلغین اسلام جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھی تھے آنا شروع ہوئے۔ وہ مذاہب عالم کا اسلام کے ساتھ تقابل پیش کرتے اور بے شمار لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیتے۔ یہ سلسلہ 2012 تک جاری رہا۔ جب اس کانفرنس میں ریکارڈ 10 لاکھ لوگ شریک ہوئے تو بھارتی انتہا پسند ہندو سماج ہل کر رہ گیا۔ ان دنوں بھارت میں نریندر مودی کو وزیر اعظم بنانے جانے کی مہم عروج پر پہنچنے لگی تو انتہا پسند ہندو تنظیمیں متحرک ہو چکی تھیں۔ انہوں نے یہ کہہ کر کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اسلام کے ساتھ ہندو مت کا تقابل کر کے ان کی توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں، سالانہ کانفرنس کے خلاف تحریک شروع کر کے اسے رکوا دیا۔ اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے کانفرنس چنئی میں منعقد کرنے کا اعلان کیا تو وہاں بھی ایسی صورتحال پیدا کر دی گئی۔ ان حالات کی وجہ سے عرصہ 4 سال سے یہ کانفرنس منعقد نہ ہو سکی، لیکن جس کا حامی خدا ہو اسے کون مٹا سکتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر کی دعوت کا سلسلہ ان کے پیس ٹی وی کی ویڈیو ریکارڈنگز، تحریروں، انٹرنیٹ اور غیر ملکی دوروں کے ذریعے جاری رہا۔ پیس ٹی وی نے ایسی مقبولیت حاصل کی کہ ان کے ناظرین کی تعداد 10 کروڑ سے تجاوز کرنے لگی۔ انہوں نے 2006 میں پیس ٹی وی انگلش کا آغاز کیا تو جلد ہی یہ مسلم دنیا کا سب سے بڑا چینل بن گیا، جو دنیا کے 200 سے زائد ملکوں میں دیکھا جا رہا ہے۔ حیرت انگیز طور پر اس کے اب بھی 50% ناظرین غیر مسلم ہیں۔
انہوں نے 2011 میں بنگالی جبکہ 2015 میں چینی زبان میں چینل کی نشریات کا آغاز کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے اس سے پہلے مشکل مرحلہ اس وقت آیا جب جون 2010 میں انہوں نے کینیڈا اور برطانیہ کے دورے کی تیاری کی تو یہاں موجود قادیانی لابی نے حکومت سے شکایت کی کہ یہ مبلغ قادیانیوں اور مقامی حکومتوں کو خطرہ ہے، یوں انہیں داخلے سے روک دیا گیا۔ یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ قادیانی فتنے کی بنیاد جس انگریز نے رکھی وہی اب تک اس کی خوب آبیاری کر رہے ہیں اور دنیا بھر میں ہر طرح کی مدد اور تعاون سے پال پوس رہے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ڈاکٹر ذاکر نائک کی انتہائی مختصر سی داستان۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے جڑے ہزاروں واقعات ایسے ہیں جو آج تک لوگوں کو نہ پتہ چل سکے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے آگے آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک کے مزید واقعات اور ایمان افروز داستانیں بتاتے رہیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل جہان علم کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ایک ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔